دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ وجعل الظلمات والنور، اور جس نے تاریکی اور روشنی کو پیدا فرمایا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر لوگ اپنے رب کو دوسروں کے برابر کر دیتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ وہی اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضى اجلا، پھر اس نے ایک وقت موت کا متعین کر دیا۔ وأجل مسمى عنده، اور دوبارہ زندہ ہونے کا متعین وقت اسی کے پاس اس کا علم ہے۔ ثم انتم تمترون، تم لوگ پھر بھی شک کر رہے ہو۔ وهو اللہ فی السماوات وفی الارض، وہ وہی اللہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ یعلم سرکم، جو تمہاری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ وجہرکم، اور تمہاری ظاہر کی باتوں کو جانتا ہے۔ ویعلم ما تکسبون، اور وہ خوب جانتا ہے جو اعمال تم کر رہے ہو۔ اللہ کا کرم ہے، یہ سورہ مائدہ کے اختتام کے بعد سورہ انعام کا ابتدا اور افتتاحی آیتیں ہیں۔ یہ سورہ انعام ہے۔ انعام چوپاؤں کو کہتے ہیں، مویشی جانور۔ اس سورت کے اندر بہت آگے چل کر 8ویں پارے میں اس سورت کا جو نام رکھا گیا ہے انعام، اس عنوان پر اللہ نے آیتیں اتاری ہیں۔ مشرکین مکہ جانوروں کے بارے میں جو غلط عقیدے رکھتے تھے اس کا ابطال فرمایا ہے، اس کو باطل کیا ہے کہ وہ جانوروں میں تقسیم کرتے تھے کہ ہمارے خالصۃ لذکورنا، مردوں کے کھانے کے جانور، عورتوں کے کھانے کے جانور، اس طرح سے تقسیم ہوتی تھی۔ اللہ نے اس کا رد فرمایا۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا۔ اور یہ سورت مکی ہے جیسے کہ لکھا ہوا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ واحد سورت ہے بڑی صورتوں میں کہ جو ایک لخت نازل ہوئی، پوری کی پوری صورت ایک ہی مرتبہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ انعام ہے، رات کے وقت میں یہ صورت نازل ہوئی۔ کچھ آیتیں 4 یا 6 آیتیں جیسا کہ تفسیر روح المعانی میں نقل کیا علامہ بغوی نے
کہ وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ باقی کا مکمل سورہ یہ مکے میں اترا ہے۔ اس میں 165 یا 166 آیتیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سورت کے نازل ہونے پر فرمایا سبحان اللہ۔ جب یہ سورت اتری تو فرمایا سبحان اللہ۔ اس سورت کے اندر مضامین کیا ہیں؟ قرآن کے بنیادی مضامین وہی ہیں، توحید، رسالت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، جس کو بعث بعد الموت کہتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے۔ گزشتہ جو سورت ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ مائدہ، اس سورت کے اندر ان کے ہاتھ سے پارا لے لیجئے، کہیں نیند میں پارا گر جائے۔ سورہ مائدہ جو ہے وہ سورت عام طور پر مسلمانوں سے کلام کرتی تھی، یہود و نصارہ سے کلام کرتی تھی۔ آیتیں اس میں احکام کی زیادہ تھیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ بات ہی اللہ نے شروع فرمائی اوفوا بالعقود، اے لوگو اپنا معاہدہ پورا کرو، جو معاہدے تم کرتے ہو اللہ سے اور لوگوں سے ان کو پورا کرو۔ تو احکام کی صورتیں تھیں۔ اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں نے عرض کی تھی شروع صورت کے اندر کہ امی عائشہ نے پوچھا تھا صحابہ سے کہ بتاؤ تم سورہ مائدہ پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں پڑھتے ہیں۔ فرمایا پڑھا کرو، اس لیے کہ وہ ایسی صورت ہے کہ اس میں کا کوئی حکم اللہ نے منسوخ نہیں کیا، اس لیے کہ بالکل آخری زمانے کی صورتیں ہیں اور آخری زمانے میں نازل ہونے والی آیتیں۔ یہ سورہ انعام، اس میں احکام بہت کم ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاید 4 یا 5 احکام اس میں آئے ہیں، باقی یہ پوری صورت اصول دین پر مشتمل ہے، دین کی اساس، دین کی بنیاد، عقائد سے متعلق مضامین۔ اور بلکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ علماء امت نے جتنے عقائد مرتب کیے ہیں، عقیدے، وہ سارے کے سارے اسی صورت سے مرتب کیے۔ تو اس میں اللہ نے ملحدین سے اور اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے دہریوں سے اللہ نے گفتگو فرمائی، دلائل دیے، اور دلائل بھی بڑے عجیب ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ مخلوقات میں غور کر کے خالق کو ثابت کیا ہے کہ یہ دیکھو یہ چاند اور یہ سورج، ان کے پیچھے پیدا کرنے والے کی ذات ہوتی ہے۔ جو دہریے ہوتے ہیں وہ خالق کے منکر ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں دنیا ایک بڑے دھماکے سے وجود میں آئی اور ایک دھماکہ ہوگا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ وہ کسی خالق کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر ان دہریوں کا اور منکرین اسلام کا جواب دیا گیا۔ بڑی عظیم اور بڑی اعلیٰ درجے کی صورت ہے، اس کے مضامین سمجھنے چاہیے۔ شروعات جو ہوئی ہے وہ الحمد سے ہوئی۔ الحمد کے لفظ سے قرآن پاک میں کل 5 صورتیں شروع ہوئی۔ سب سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، دوسری صورت سورہ انعام ہے جو ہمارے زیر درس ہے، یہ بھی الحمد کے لفظ سے شروع ہوتی ہے۔ تیسری صورت سورہ کہف ہے، وہ بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ چوتھی صورت سورہ سبا ہے جو کہ 22ویں پارے میں سورہ احزاب کے بعد الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کے بعد جو 5ویں صورت ہے وہ سورہ فاطر ہے، یاسین شریف سے پہلے والی صورت الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض۔ یہ 5 صورتیں ہیں جو الحمد کے لفظ سے اللہ نے شروع فرمائی، گویا کہ اشارہ فرمایا توحید اور وحدانیت اسی ذات کو زیب دیتا ہے جس کے اندر خوبیاں اور کمال پایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 5 صورتوں میں پہلے صورت کے اندر عمومی تعریف بیان فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ عالمین کہتے ہیں غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ ساری عالم کے اندر داخل ہیں۔ باقی کی 4 صورتوں میں اللہ نے مخصوص الفاظ، جیسے یہاں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا، تو یہ 5 صورتیں الحمد کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ ایسے ہی 6 صورتیں وہ ہیں جو سبحہ یسبح کے نام سے شروع ہوتی ہیں، جس کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ کچھ صورتیں وہ ہیں جو حوامیم کہلاتی ہیں، حامیم کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ تو مسبحات کے بارے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول روایات میں ملتا ہے کہ شب جمعہ کو آپ بعض روایات کے اعتبار سے روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ وہ مسبحات کی 6 صورتیں پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ سورہ حدید ہے، سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے اور سبح اسم ربک الاعلیٰ سورہ اعلیٰ ہے۔ یہ 6 صورتیں روزانہ رات کو پڑھنے کا معمول تھا۔ ہمارے مشائخ تلقین کرتے ہیں کہ کم از کم شب جمعہ پڑھ لیا کرو، اور مولانا شاہ احسان صاحب کا معمول ہے کہ وہ شب جمعہ یہ ساری صورتوں کے پڑھنے کا عادت کی ان کا معمول ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ سورہ انعام الحمد سے شروع ہے۔ اس کی 3 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اور وہ نقل بھی بڑا خوبصورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی فضیلت میں 2 طرح کی باتیں ملتی ہیں، اور دونوں طرح کی باتیں اگرچہ کہ سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن فضیلت ہے، پڑھ لے آدمی انشاءاللہ اجر اور ثواب ضرور ملے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدائی 3 آیتیں جو ہیں کوئی آدمی یاد کر لے اور صبح فجر کی نماز کے بعد اپنی ہی جگہ بیٹھ کر اس کو پڑھ لے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی 40,000 فرشتے متعین کرتے ہیں، ایک روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ 70 فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کی مشایعت کرتے ہیں، اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور اس کو مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ان میں ایک فرشتہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے، ہتھوڑا ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پڑھنے والے کے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، کوئی خیال آئے یا شیطان اسے راہ راست سے بھٹکانا چاہے، تو وہ زور سے ہتھوڑا مار کر شیطان کے شر سے ان آیتوں کے پڑھنے والے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو یہ آیتیں میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ سورت کے شروع سے پہلے آپ حضرات 3 آیتیں ابتدائی یاد کر لیں تاکہ فضیلت حاصل کرنے کا کام کل فجر ہی سے شروع کر دیا جائے۔ بہت آسان الفاظ ہیں، سورہ انعام کی ابتدائی 3 آیتوں کے یاد کرنے کا معمول بنایا جائے۔ بہرکیف یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں۔ اس میں 20 رکوعات ہیں، اور نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت 55 نمبر پر نازل ہوئی۔ 55 نمبر لکھا ہے، دائیں طرف لکھا ہوتا ہے 6 نمبر۔ مطلب یہ ہے کہ ترتیب جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ 6 نمبر، اس کو 6 نمبر پر رکھا ہے، اور نازل جو ہوئی ہے یہ سورت 55 نمبر پر نازل ہوئی۔ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے کچھ آیتیں 4 یا 6 ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے اس کو اس سورت کے اندر شامل فرمایا ہے۔ مضامین توحید پر مشتمل ہیں۔ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ خلق پیدا کرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے خالق، پیدا کرنا، بغیر نمونے کے بنانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے۔ یہ صورت میں چونکہ مکے کے مشرکین سے کلام ہو رہا ہے، مکے کے مشرکین کو اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کا یقین بٹھانا مقصود ہے، تو لہٰذا اللہ کی صفات اور اس کی ذات، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ ذات یہ بھی اللہ کی اکیلی ہے، صفات اس میں بھی اللہ اکیلا اور تنہا ہے۔ مکے کے مشرکین کا حال کیا تھا کہ ان لوگوں نے معبودوں کو تقسیم کر رکھا تھا۔ مجوسی مشرکین، آج بھی ہمارے اپنے اس ملک کے جو مشرکین ہیں، انہوں نے معبودوں کو تقسیم کر دیا۔ بارش کے لیے کسی اور کی ذمہ داری ہے، روزی کے لیے کسی اور کی ذمہ داری ہے، اولاد کے لیے کسی اور کی ذمہ داری ہے، متعین ہوتی ہیں، فلاں جگہ جاؤ تو وہاں اولاد ملے گی۔ جیسے ہمارے اپنے مسلمانوں کے اندر بھی بعض جگہ جہالت کی بنا پر کچھ چیزیں باقی ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ، سر پر روٹی رکھو تو اولاد نصیب ہوگی، اور فلاں ہوگا، اور فلاں درگاہ کے کبوتروں کا بچا ہوا دانہ لا کر کے اس سے روٹی گوندھ کر کسی کو کھلاؤ تو اولاد ہو جائے گی، فلاں جگہ جاؤ تو فلاں مل جائے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں مشرکین عرب سے منتقل ہو کر ہمارے علاقوں میں بھی آئیں،
اور پھر وہاں سے منتقل ہو کر ہمارے اپنے گھروں تک پہنچ رہی ہیں۔ عقیدہ، انسان کا عقیدہ یہ اس کے ایمان کی پہلی شرط ہے۔ عقیدہ اگر خراب ہے تو وہ اس کے اعمال کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا، اور عقیدے کا تعلق انسان کے قلب اور اس کے ذہن سے ہے۔ ہم مانتے ہیں اللہ کو ایک، ہم مانتے ہیں اللہ کو قدرت والا، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں صاحب اگر کہہ دیں سمجھیں تو کام ہو سکتا ہے، فلاں جگہ اگر ہم جائیں کام ہو سکتا ہے۔ مانگ تو اللہ سے رہے ہیں، لیکن یہاں جا کر مانگیں یا یہاں جا کر مانگیں، یہ جو یہاں وہاں جا کر مانگنا اور اللہ سے مانگنے کو مقید کرنا ہے، یہ اسلام اور ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اگر اس کو مؤثر حقیقی سمجھے گا تو پھر اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر اس کو مؤثر مجازی سمجھے گا تب بھی اس کے ایمان پر سوالیہ نشان قائم ہو جاتا ہے۔ اس لیے عقیدے، آج لوگوں میں دینداری تو ہے لیکن عقائد کی کمزوری بہت زیادہ ہے۔ دین تو بہت ہے، عبادات کے معاملے میں، اعمال کے معاملے میں بڑے مضبوط ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں عقیدے پر محنت نہ ہونے کی وجہ سے اور عقیدے کا مضبوط علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر حالت احرام میں بھی دیکھا گیا کہ ان کے پیروں کی کالی ڈوریاں نہیں کٹتی۔ وہ حرم شریف میں حالت احرام میں ہوتے ہیں، گلے کا تعویذ نہیں نکلتا، پیر کی کالی ڈوری نہیں کٹتی، گویا کہ کعبۃ اللہ کے سامنے رہ کر بھی اس تعویذ دینے والے یا اس ڈوری باندھنے والے کا اثر اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو کچھ سمجھتا ہے۔ ہم ساتھ میں تھے 2018 میں، ہم جس ہوٹل میں قیام کر رہے تھے اس کے قریب میں نظام الدین کے اکابر کا قیام تھا۔ لوگ مینا میں رہتے تھے، مینا سے حرم شریف کا راستہ پیدل اگر کوئی آئے تو 15-20 منٹ میں پہنچے گا۔ لوگ ٹیکسی کرتے تھے، آیا کرتے تھے۔ نوجوانوں سے ہم نے پوچھا کہ بھائی مینا سے یہاں کیوں آئے ہو؟ تو کہتے تھے اکابر سے ملاقات کی نیت سے۔ تو ہم نے حضرت مولانا شوکت صاحب سے یہ بات عرض کی کہ حضرت ایسا لگتا ہے کہ حرم سے زیادہ لوگ آپ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو تڑپ گئے اور کہا اللہ ہمارے ان نااہلوں کے اس عمل کی وجہ سے اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائے۔ پھر اس کے بعد مفتی محمد باسلامہ تھے، ان سے بھی ہم نے عرض کیا کہ مفتی صاحب صورتحال یہ ہے کہ لوگ کعبۃ اللہ کا دیدار کرنے کی غرض سے نہیں آ رہے بلکہ آپ لوگوں کا دیدار کرنے آ رہے ہیں۔ ذرا عقیدے کی گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، سنبھال لیجئے۔ پھر بات بڑوں تک پہنچی، پھر وہاں سے جو اکابر تھے وہ منتقل ہو گئے، کسی اور جگہ چلے گئے اور وہاں کسی کو اطلاع نہیں دی۔ زندگی بھر کام میں لگے رہے، اللہ اور اس کے ایک ہونے کا یقین بتلاتے رہے، لیکن عقیدہ بگڑتا ہے، عقیدے پر علم مضبوط نہیں ہوتا، تو جو چیز عقیدے کو توڑنے والی ہے اس کو دین کا حصہ سمجھ کر لوگ عمل میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عقائد پر امت کے علماء نے مستقل کتابیں لکھی۔ مفتی محمد کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی، رسائل دینیات، دینی تعلیم کے رسالے کے نام سے۔ ان کتابوں میں اتنی نورانیت اور اتنی روحانیت ہے کہ جن لوگوں نے بچپن میں وہ کتابیں پڑھی وہ کبھی ارتداد کا شکار نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کتابوں میں عقائد گھول کر پلا دیے گئے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے۔ طواف میں ایک مرتبہ مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ویل چیئر پر ان کے صاحبزادے طواف کروا رہے تھے، ایک شخص نے دوران طواف دوڑ کر ان سے ملاقات کرنی چاہیے، چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور کہنے لگے کہ کعبے کے سامنے تو میرے احترام میں دوڑتا ہے، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو یہ تربیت اور یہ چیز ہے جو انسان کے عقیدے کو خراب کرنے والی ہے۔ بڑے لوگ وہی روک دیتے ہیں، جن کو احساس ہوتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے وہ تربیت کر دیتے ہیں۔ بہرحال عقائد ہمارے لیے بھی، ہماری نسلوں کے لیے بھی عقائد کا علم اور اس پر مضبوط جمنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات سے اللہ نے بات شروع فرمائی۔ اللہ کا اسم ذاتی ہے، اللہ کا اسم ذاتی ہے۔ خلق السماوات والارض، یہاں اس کی صفت بیان ہو رہی کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اس نے تاریکیوں اور روشنی کو پیدا فرمایا۔
تو پہلے تاریکی کا لفظ ہے اور پھر اس کے بعد نور کا لفظ آیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت تاریکی ہے، نور جو ہے اور روشنی جو ہے یہ عارضی کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان کے اندر بھی تاریکی ہے، اس کے اندر ایمان آئے گا تو پھر اس کے دل میں روشنی اور نورانیت پیدا ہوگی، اور جتنا ایمان سے دور ہوگا عقائد اور اعمال میں کمی آئے گی تو اس کے دل کے اوپر پھر تاریکی اور ظلمت طاری ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے ظلمات کو پہلے بیان کیا اور نور کو دوسرے نمبر پر لایا۔ ازداد کہتے ہیں زمین آسمان، روشنی اندھیرا، یہ ازداد ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ گویا کہ اللہ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا۔ اللہ جیسے آسمانوں پر مالک ہے ویسے ہی زمینوں پر بھی مالک ہے، جیسے روشنی کا پیدا کرنے والا ہے ایسے ہی تاریکی کا بھی پیدا کرنے والا ہے۔ لہٰذا شیاطین کو اور ظلمت پیدا کرنے والی چیزوں کو کسی چیز میں مؤثر نہ سمجھا جائے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جب اللہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا اور ظلمت اور تاریکی نور کا پیدا کرنے والا ہے تو پھر بھی کافر لوگ اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ کہاں سے بچیں گے؟ روشنی بھی میری اور تاریکی بھی میری، زمین بھی میری اور آسمان بھی میرا، تو تم میرے برابر کسے کھڑا کرتے ہو؟ آگے اللہ نے اب تک جو نام تھے وہ مخلوقات جو غیر انسان کی تھی اس کا ذکر تھا، اب انسان کی اپنی ذات کو بیان کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ وہی ہے کہ جس نے تم کو مٹی اور گارے سے پیدا کیا، ثم قضا اجلا، پھر تمہاری موت کا وقت متعین کر دیا، تمہاری موت کا وقت متعین کر دیا۔ من طین، مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں انسان کا ہر فرد، انسان کا ہر بچہ مٹی سے بنانا مقصود نہیں، بلکہ پہلے انسان حضرت آدم کو جو مٹی سے بنایا اس کو بنیاد بنا کر فرمایا جا رہا کہ ہم نے تمہاری شروعات مٹی رکھی ہے، تمہارے جو جد امجد اور سب سے پہلے انسان تھے ان کو ہم نے مٹی سے بنایا، پھر ان کی اہلیہ کو ہم نے ان کی بائیں پسلی سے بنایا، اور پھر دنیا کے اندر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ ہم نے پھر ان دونوں کے ذریعے سے بہت سے مرد و عورت کو دنیا میں پھیلایا۔ تو یہ سوال نہ قائم کیا جائے ہم تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ہمارے اندر مٹی کہاں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں ہر فرد انسان کے مٹی سے بنانے کا بیان نہیں، بلکہ حضرت آدم کو مٹی سے بنانے کا بیان ہے۔ اسی لیے حضرت تھانوی نے ترجمے میں حاشیہ بڑھا کر کہا بواسطہ آدم، یہ بواسطہ آدم کا لفظ حضرت تھانوی نے بڑھا کر اشکال کا جواب دیا۔ فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اور وہ جو اور وقت متعین ہے جو دنیا کے ختم ہونے کا ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم کو شک ہے۔ کس بارے میں شک ہے؟ مشرکین مکہ کو شک تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ بھی اللہ زندہ کرے گا۔ اس نے کہا تھا اونٹ کی ہڈی لے کر کے ہاتھ میں اس کو ریزہ کر کے پھونک مار کر اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ اللہ اسے بھی پیدا کرے گا، تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہاں، پہلی مرتبہ جب بغیر نمونے اور بغیر علامت کے اللہ نے پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پہلی دفعہ تم آئے تھے تو دوسری دفعہ آنے میں شک کیسے ہو رہا؟ شک تو پہلی مرتبہ آنے میں ہونا چاہیے، لیکن چونکہ آ چکے، حقیقت میں تبدیل ہو چکے، تو اب شک کیسے کرو گے؟ لہذا تمہارا شک غلط ہے کہ پہلی مرتبہ شک اس پر کیا جاتا ہے جو پہلی ہی دفعہ پیدا نہ کر سکے۔ اللہ نے تو بدیع السماوات والارض فرمایا، بغیر نمونے کے اللہ نے بنایا، تو جب تو نمونہ موجود ہے، قبر میں آدمی ہزاروں سال سو جائے، اچانک پھر اللہ حکم دیں گے تو ساری زمین سے نکل کر لوگ کھڑے ہوں گے۔ اب سائنسدانوں نے بھی تحقیق کی، ماننے پر مجبور ہو گئے کہ ہاں، کہیں نہ کہیں انسان کے جسم کا کوئی حصہ دنیا میں رہتا ہے، اور وہ ہڈی ہی دوبارہ اس کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے سائنس کے اعتبار سے ثابت ہے۔ ہم نہ محتاج ہیں سائنس کے، نہ ہمیں ضرورت ہے، ہم تو اللہ کی آیتوں پر بغیر کسی اس کے دلیل کے یقین کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، آپ پیدا کریں گے، دنیا تحقیق کرے، لیکن دنیا کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ وہ تحقیق کرتی چلی جائے
اس کی تحقیق کا اختتام جو ہوگا وہ ایمان کے کلمے کی شہادت کے اقرار پر ہی ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات کی حقیقتیں ہیں۔ انسان کی عقل کمزور ہے، تحقیق کرنے میں کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت تک پہنچنے کے جذبے سے اگر کوئی جائے گا تو اس کا اختتام بھی انشاءاللہ قرآن پاک کی آیتوں ہی پر ہوگا۔ یہ اسلام نے آ کر دنیا کو یہ ایک احسان کیا ہے کہ لوگ پہلے قرآن کے آنے سے پہلے سورج اور چاند کو دیوتا سمجھتے تھے، اور جو چیز دیوتا ہوتی ہے اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جاتا۔ قرآن نے آ کر کے کہا سخر الشمس والقمر، کہ ہم نے زمین اور آسمان کو تمہاری خدمت پر لگایا، آسمان اور سورج اور چاند کو تمہاری خدمت پر لگایا۔ لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے جو خادم ہوتا ہے وہ خالق اور معبود نہیں ہوتا، جو خادم ہوتا ہے اس کی تحقیق شروع کی گئی، پھر وہاں پر لوگوں نے زمینیں خریدیں اور جو کچھ اس کو پامال کیا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو یہ اسلام پر نے احسان کیا دنیا پر کہ جو چیزیں ما فوق الفطرت سمجھی جاتی تھیں، اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں اس وقت جتنی تحقیقات ہو رہی ہیں کائنات کی حقیقتوں میں 5% سے زیادہ لوگوں نے ابھی تک معلومات نہیں کی۔ پوری کائنات کا 5% بھی ابھی لوگوں کے علم میں نہیں آیا، بقیہ 95% جو اللہ کی کائنات ہے اس کی گہرائیوں تک پہنچتے پہنچتے تو قیامت آ جائے گی۔ اس لیے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، تم اس کو نہیں پا سکتے، نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں پا لیتا ہے، لہٰذا اس کی مان لو، اس کو مان لو اور اپنی زندگی اس کے احکام پر گزار لو، اسی میں عافیت اور خیر ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ وہ اللہ وہی ہے، آسمانوں میں بھی وہی اللہ ہے، زمین میں بھی وہی اللہ ہے۔ وَيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، تمہاری پوشیدہ چیزیں بھی جانتا ہے، تمہاری اعلانیہ چیزیں بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ اعمال جو تم ظاہر اور باطن میں کرتے ہو ان کو ابھی خوب علم رکھنے والا ہے۔ گویا کہ اللہ نے اپنی صفات سے اس صورت کو شروع فرمایا، آسمانوں کا مالک بھی اللہ، زمین کا مالک بھی اللہ، دنیا کی مخلوقات کا مالک تنہا اللہ ہے، لہٰذا انسان کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طرح کے کلمے انسان کو پڑھتے رہنا ہے روزانہ۔ کہا گیا حدیث میں جددوا ایمانکم، کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ، فرمایا بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ کیسے کریں گے؟ کہا لا الہ الا اللہ سے کرتے رہو، تو روزانہ 300 مرتبہ یا 200 مرتبہ یا 100 مرتبہ۔ حاجی امداد اللہ صاحب نے تو 500 مرتبہ لکھا ضیاء القلوب میں۔ اور ایک انسان کے اپنے اعتبار سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا ہے، ساری چیزوں کا یہ استحضار اور یقین دل میں بٹھانا ہے۔ تو یہ 3 آیتیں سورہ انعام کی ابتدائی، ان کو یاد کرنے کی فکر کریں، خود بھی، اپنے اولادوں کو بھی، اپنے گھروں میں بھی، اور فجر کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ اس کی نورانیت اور اس کے اثرات اور اس کے ثمرات ہماری زندگی کے اندر مرتب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اپنے دلوں میں عقیدوں کی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے، اور اپنی ذات کو تمام صفات کے ساتھ ماننے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور جو ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی استقامت کے ساتھ اس پر جمائے رکھے، اور زندگی کے آخری سانس تک اللہ کامل ایمان پر اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی صاحب بسم اللہ۔